شعیب صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ ہی کے ساتھی ایک وکیل کا قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں اور ایف آئی آر درج ہو گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف، اور کل پہلے عطاء اللہ تارڑ صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اس قتل کے بعد، اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی ملوث ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، اور آج ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہو جاتی ہے۔ کہاں کھڑا ہوگا یہ کیس؟ پر ایک نیا کیس؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح کے باقی 150 سے زائد مقدمات ان کے خلاف درج ہوئے ہیں۔ ذلِ شاہ ان کا ایک ورکر تھا، وہ پولیس کی کسٹڈی میں شہید ہوا۔ پہلے ان کو کہا گیا کہ جی اس میں ملوث ہے، ایف آئی آر ان کے خلاف درج کر دی گئی۔ دوسرا پرچہ ہو گیا 2 دن بعد کہ نہیں جناب اس میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی نے ایکسیڈنٹ کر کے مار دیا، اور وہ جو ایکسیڈنٹ میں مارا جس نے، اس میں بھی ایف آئی آر میں نام درج کر دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو اسی طرح کی فریولس لٹیگیشن ہے، اس میں کو ابھی تک نوٹس ہی نہیں آیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں کا وکیل رہا ہوں، میں ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوں، ہمیں آج تک نہیں پتا تھا کل سے پہلے کہ یہ کوئی مقدمہ وہاں کوئٹہ میں کوئی آرٹیکل 6 کی کانسٹیٹیوشن پٹیشن بھی درج ہوئی ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ تو بدنیتی آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہی ہے، اور وہاں پتہ چلا ہے کہ آئی جی صاحب نے ان کے بیٹے کو اٹھوا لیا، اور کل صبح کا مرڈر ہے ایک وکیل کا، سینئر وکیل کا، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ممبر ایگزیکٹو بھی رہا ہے، تو اس کا قتل ہوا ہے، اور آج 12 گھنٹے بعد یعنی وہاں ایف آئی آر درج ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں گے تو ایف آئی آر کاٹیں گے، ورنہ ہم ایف آئی آر ہی نہیں کاٹتے۔ تو اگر یہ ہمارے ہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے کہ ایک شخص اگر زمان پارک میں بیٹھا ہے جو کہ پولیس کی ایک پریکٹیکلی ایک نظر بندی کسی حالت میں بیٹھا ہے، وہاں ان کی پولیس کو آپ سیکورٹی سمجھیں یا جو بھی ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جا کر کے وہاں کوئٹہ میں جا کر قتل کرانے میں ملوث ہوتا ہے اور وہاں جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاق ہے ہمارے ملک میں قانون کا، انصاف کا، بنیادی حقوق کا۔ اگر آئین کی بے توقیری ہم نے اس تواتر کے ساتھ جاری رکھی تو ہم دنیا میں کس جگہ کھڑے ہوں گے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کا کون ایک شخص ہے جو ان اداروں کے اوپر ٹرسٹ کرے گا کہ جو ادارے باندھی بن کے حکومتی لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح کی دیکھیں آج سیاسی اور جمہوری طاقتیں اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنا وجود کھو رہی ہیں، اپنے آپ کو بے توقیر کر رہی ہیں۔ سیاستدان کبھی بھی اس طرح کے مقدمات میں دوسرے کسی سیاستدان کو ملوث نہیں کیا کرتا، ارسپیکٹو کہ کوئی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری خرابیاں بھی رہی ہیں۔ بکری چوری اور کیا کہتے ہیں بھینس چوری کے مقدمات بھی سیاستدانوں کے خلاف ہوتے رہے، ہم نے ماضی میں دیکھا، لیکن اسی طرح کے مقدمات کا پھر ان کو خود کو سامنا کرنا پڑا، اور پھر جو انجام ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ آج اگر اس موجودہ حکومت کی 150 مقدمات سے دل نہیں بھرا تو پھر ایک مقدمہ اور کر لیں گے تو اس کا کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذاق ہے۔ وہاں کے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، وہاں کے پاکستان بار کونسل، وہاں کی پروونشل بار کونسل نے سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ جو کچھ کل حکومتی ایک ون آف دی منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو ایف آئی آر کٹی ہے، اور ہم سب لیگل فرٹرنٹی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اور کا مذاق اور انصاف کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور اسپیشلی اگر کسی سینئر وکیل کا قتل ہوا ہے تو اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بالکل اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہ سیاست نہیں بالکل ہونی ٹھیک ہے۔ چاہیے، اور قانونوں کو پکڑنا چاہیے whosoever may be، اور ان کو کیفر کٹہرے کردار، چاہیے، بالکل اور صحیح، اس طرز عمل سے ہم جو ہے نا، ہم قانون اور انصاف کا مذاق نہ اڑائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔